اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملٹی چینل کی جانب سے میں ہوں عصمت جنجوعہ اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ حضرات ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آمین۔ ناظرین، جو آنکھ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، میری دعا ہے کہ رب کریم اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب بغیر دیر کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک شادی شدہ مرد زنا کیوں کرتا ہے اور ہم اس گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں، مکمل بتایا گیا ہے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ پیارے ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں رہتا۔ شادی ایک مضبوط بندھن ہے، صرف نکاح کے 3 بول آپ کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں اور آپ اپنا سب کچھ اپنے شریک حیات کے نام کر دیتے ہیں۔ مگر اس قدر مضبوط بندھن انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہے اور یہ ڈور کسی ایک کوتاہی، جلد بازی اور بے وقوفی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ لہذا اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد، سچائی اور دیانتداری بہت ضروری ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا، صبر و تحمل، استقامت اور قوت برداشت سے ہی رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے۔ یہ رشتہ جس قدر محبت چاہتا ہے اتنی ہی توجہ اور عزت بھی مانگتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر بھروسہ ہی اس رشتے کو قابل رشک بناتا ہے، جبکہ شک کا ذرا سا بیج اس رشتے کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ ناظرین، اکثر مردوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ ان کی وہ محبت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے۔ یہ شادی کے بعد شروع ہونے والے چند دنوں میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مرد عورت میں ایک دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے، یعنی ایک مرد کو ہمیشہ عورت کی ضرورت رہتی ہے اور ایک عورت کو ہمیشہ مرد کی ضرورت رہتی ہے۔ گویا کہ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہے۔ دونوں کی باہمی تکمیل اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال راستہ بتایا ہے اور وہ راستہ نکاح کا ہے۔ ایک پاکیزہ محبت نکاح کے بعد ہی ہو سکتی ہے اور اس نکاح کے علاوہ جو شخص اس ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا تو وہ ظالم شمار ہوگا، اور پھر اس جائز راستے سے تعلق کو پورا کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، چنانچہ باقی آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ جب بات یہ ہے کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت کی زندگی مرد کے بغیر نامکمل ہے، تو ضروری تھا کہ دونوں کو چند اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں تاکہ ان اصولوں کے مطابق دونوں اس دنیا میں اپنی زندگی پیار و محبت کے ساتھ گزار سکیں اور اللہ کی عبادت جو اس دنیا کا مقصد ہے اس سے غافل نہ ہوں۔ مگر افسوس کہ دور حاضر میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی لوگ زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کا زنا کرنا عام ہو چکا ہے۔ اس گناہ میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں۔ ناظرین،
شادی شدہ افراد میں زنا کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، مجھے شادی کے بعد میری بیوی اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ میں نے جس عورت سے شادی کی ہے بہت کوششوں اور تمناؤں سے کی، لیکن شادی کے بعد مجھے میرا پیار بیوی کے لیے بہت معمولی سا لگتا ہے۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، انسان ہر اس چیز کو خاص سمجھتا ہے جو اس کے لیے حاصل کرنا مشکل یا ناممکن ہے۔ اگر آج تم اپنی بیوی کے لیے وہ پیار، وہ احساس نہیں رکھتے جو اس کے لیے نکاح سے پہلے رکھتے تھے، تو اس میں قصور تمہاری بیوی کا نہیں بلکہ تمہاری ہی سوچ کا ہے۔ اگر تم غور کرو تو رب کریم کی عطا کی گئی ہزاروں نعمتیں تمہارے پاس ہیں، آنکھیں، کان، ناک، پاؤں، ہاتھ وغیرہ، لیکن ان نعمتوں کو دن رات استعمال کرنے کے باوجود ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ نعمتیں تم تب یاد کرو گے جب تم اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ انسان ہر اس چیز کو عام سمجھتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور اسی غلطی کی وجہ سے وہ شادی کو بھی اسی ترازو میں تولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میری بیوی خاص ہوتی تو اتنی آسانی سے مجھے کیوں ملتی۔ اسی وجہ سے اپنی حقیر سوچ سے اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے اور پھر کسی دوسری تمنا کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ کر خود کو رسوا کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ خواہشات کی حقیقت سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ آج جس خوشی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں وہ معمولی سی لگے گی۔ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں ایسا کیا کروں کہ میرا پیار، میری سوچ، میری محبت میری بیوی کے لیے پہلے جیسی ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وجود میں یہ سوچ پیدا کرو کہ تمہاری بیوی کو تمہارے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اور اگر تم اس بات کا تصور کرنے لگو کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، تو پھر تم اس نعمت کی ناقدری نہیں کرو گے۔ آج جو چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، اس پر صبر کر کے یہ سوچو کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ جب تم اس سوچ کو پیدا کرو گے تو تمہارے وجود میں تمہاری بیوی کا پیار دن بدن بڑھتا رہے گا۔ ناظرین، ایک بزرگ نے کہا کہ اگر انسان دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کر لے تو پھر بھی یہی محسوس کرے گا کہ اس کے محلے کی حفاظت کرنے والے کتے بھی اس کی تمام بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب انسان کے پاس حرص و ہوس، لالچ، شرم و حیا، خوف خدا سے خالی ہوں تو محال ہے کہ اس کی آنکھوں کو خاک قبر کے علاوہ کوئی چیز پر کر سکے۔ بزرگ نے نصیحت کی کہ جاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تو تم اس گناہ سے بچ جاؤ گے۔ پیارے ناظرین، جب مرد روتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور عورتیں جب روتی ہیں تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ مردوں کے گناہ کا سرچشمہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، جبکہ عورتوں کے گناہ کا سرچشمہ ان کا منہ یعنی زبان ہوتی ہے۔ دونوں ہی جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ناظرین،
اگر آپ زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر ہی نہ دیکھیں، اور اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں۔ ناظرین، جب آپ کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھیں گے تو گناہ کی لذت اور خواہش بھی آپ میں جنم نہیں لے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ملٹی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس فرما لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو بنائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔